حضور غوث اعظم کی شان گرامی میں آپ کی شخصیت بڑی باکمال ہے، اس اعتبار سے بھی کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں خوف ضرور ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، یہ خوف ہوتا ہے ہر انسان کو، ہر انسان کو نہ ہو تو ہر مسلمان کو ضرور ہوتا ہے، اور اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ مرنا ہے، اور اس کو اس بات کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ مرنا ہے اور مر کے سوال و جواب ہونا ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ تو کون سا سوال ہوگا؟ تو کیسا سوال ہوگا؟ تو سوال کی نوعیت کیا ہوگی؟ اور سوال کی نوعیت کیسی ہوگی تو جواب کیسا دیا جائے گا؟ اس بات کا ڈر ہر کسی کو ہوتا ہے۔ تو اس ڈر کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسا سہارا بھی تو چاہیے ہوتا ہے جو اس آنے والے ڈر کو، اس پیدا ہونے والی خوف کے لمحات کو سکون میں بدل دے، اطمینان میں بدل دے، پیس میں بدل دے، بے خوفی میں بدل دے، اور کوئی روحانی طاقت ایسی بھی تو ملنی چاہیے جس کے ملنے کے بعد دل میں اطمینان ہو جائے کہ اب خوف ان کے دامن مبارک کے صدقے میں وہ خوف ختم ہو جائے گا۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز سے یہ بات کہی، دل خوف ابس سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل خوف ابس سے پتا سا اڑا جاتا ہے۔ میرا جو دل ہے وہ بیکار کا خوف جو اس کے دل میں جو پیدا ہو گیا ہے، وہ ایسا خوف ہے کہ وہ گویا دل ہلکا ہو چکا ہے، اس کے اندر رقیق مادہ جو موجود ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ بالکل سوکھ چکا ہے میرا دل، خوف کے مارے، ڈر کے مارے۔ اب اس کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ میرا دل خوف کے مارے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل خوف ابس سے پتا سا اڑا جاتا ہے۔ پلہ نام اعمال کا پلہ ہلکا ہی صحیح، بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ حضور غوث اعظم کی شان، حضور غوث اعظم نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے مرید تو گھبراتے کیوں ہو؟ مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی۔ سترن میں پڑھنا حضور نے فرمایا تھا، تو حضور غوث اعظم نے اپنے خطاب میں آپ کے مریدین بیٹھے تھے، تو معاملہ یہ تھا کہ جب سرکار غوث اعظم نے بغداد کی خانقاہ میں جلوہ افروز ہوئے اور آپ کا فیضان، آپ کی کرم نوازی اور آپ کی محبت اور آپ کی نظر کرم جب لوگوں پر عام ہوئی اور دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی، تو دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اور اسی طریقے سے جیسے آپ بیٹھے ہیں، یہ تو نہیں، یہ تو معمولی سا ایک دریا کے سمندر کے پانی میں سے قطرہ ہے یہ۔ حضور غوث اعظم کی مجلس وہ ہوتی تھی کہ لوگ دور دراز سے آتے تھے اور آپ کا خطاب سننے کے لیے آتے تھے۔ میری بات توجہ سنیے، تو چونکہ بڑے دور سے آتے تھے، خطاب سننے کے لیے آتے تھے، توجہ سننے کے لیے آتے تھے، تو ہوا یہ کہ خانقاہ کا جو ہال تھا وہ ذرا چھوٹا پڑنے لگا، تو آپ کے مریدین میں سے کسی ایک نے کہا کہ حضور جامع مسجد میں چلا جائے، جامع مسجد میں چلیں گے تو وہاں پہ شاید جگہ زیادہ ہے، لوگ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، باہر کھڑے رہتے ہیں، آپ کی آواز ہو جاتی ہے لیکن آپ کو دیکھ نہیں پاتے کیونکہ دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو جامع مسجد چلیں گے۔ وہ والے ساؤنڈ کو ایک کو باہر کر دو، ای والے کو باہر میں کر دو، ایسا کیجیے کہ ادھر بھی آواز آئے۔ ایک تو ہے، ایک تو ہے اندر میں، یہ تو کافی ہے، والے کو اس کو دلان میں کیجیے نا، ایسا رینج میں رکھیے کہ ادھر بھی آواز آئے۔ گھر کی طرف اس کو اوسے ٹھیک ہے، تھوڑا سا باہر کر دینا۔ ہاں ٹھیک، ہاں ساؤنڈ تیز کر دی، ٹھیک ہے۔ تو جامع مسجد میں پھر خطاب ہونے لگا، تو ایک ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے کے بعد بڑی بغداد کی جامع مسجد بھر گئی۔ تو پھر کسی نے آ کے کہا کہ حضور بہت زیادہ مجمع ہونے لگا، بھیڑ بہت ہونے لگی ہے، لوگ جو درجوق آنے لگے آپ کو خطاب سننے کے لیے، تو حضور ایسا کرتے ہیں
کہ سارے لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہو پا رہی تو عیدگاہ میں آپ مجلس کریں گے. تو غوث اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے عیدگاہ میں، یہ روایت ہے یہ چیز. عیدگاہ میں مجلس ہونے لگی تو عیدگاہ میں جو مجلس ہونے لگی جو سوائے 2 دن کے عید کے اور بقرعید کے آباد نہیں ہوتی تھی، وہ عیدگاہ حضور غوث اعظم کا جب خطاب ہوتا تو اس قدر بھیڑ ہوتی کہ گویا کہ عید اور بقرعید سے بھی 2 اور 10 اور 100 گنا مجمع نظر آتا. اس کے بعد یہ روایت میں یہ بات آتی ہے آپ کے احوال کے بارے میں، آپ کے خطاب کے بارے میں، کہ خطاب ایسا ہوتا، جذب کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، ایسا روحانی خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور حضور کی رسالت کے حوالے سے خطاب ایسا ہوتا کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے، لوگوں کا دل پاش پاش ہو جاتا، لوگ محو حیرت میں سنتے اور اس قدر حیرت زدہ ہو کے سنتے اور باتیں ایسی اثر انداز ہوتی گویا تیر اپنے نشانے پر لگ گیا ہو اور اس نے اپنے نشانے کا شکار کر لیا. اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جب حضور غوث اعظم خطاب کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، بات کرتے تو کئی جنازے اٹھتے، کبھی داہنے سے جنازہ اٹھائے، کبھی بائیں سے جنازہ، ایک خطاب میں 10 جنازے اٹھا کرتے تھے، خوف کے مارے، ڈر کے مارے. تو اسی لیے حضور غوث اعظم نے ایک مرتبہ اپنے خطاب میں یہ جملہ کہا تھا، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے مرید تم گھبراتے کیوں ہو، تم ڈرتے کیوں ہو؟ ارے تم پر نہ کوئی ڈر ہے، تم پر نہ کوئی غم ہے. کیوں؟ کیونکہ تم میرے مرید ہو اور میں اس کا مرید ہوں. کیونکہ تم میرے مرید ہو. مرید کے مطلب کیا؟ مرید کے لٹرلی میننگ، مرید کے مطلب ہوتا ہے ارادہ، چاہنے والا، تمنا کرنے والا، آرزو کرنے والے کو مرید کہتے ہیں. یہ عربی کا ایک لفظ ہے، ارادہ یرید سے مرید ہے، جو محبت کرے، جو ارادہ کرے، جو چاہے اس کو مرید کہتے ہیں. یہ سمجھ لیں، اس چیز کو سمجھیے گا. آپ سے کوئی پوچھے کہ مرید کا مطلب کیا تو اس کو یہ مت بتائیے کہ ہاتھ پکڑ کے بیعت کرنا، نہیں، بلکہ آپ کہیے گا کہ مرید کا مطلب ہے اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی محبت کو طلب کرنے، چاہنے والے کو مرید کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں تم سب میرے مرید ہو، تم کیوں ڈرتے ہو؟ ارے تم میرے مرید بن جاؤ، میں اس کا مرید ہوں. تم جس سے ڈرتے ہو جب میرے مرید بن جاؤ گے، میں اس کا مرید ہوں، تو میں اس خوف کو بدل کر رحمت میں تبدیل کر دوں گا اور اس خوف کی کیفیت کو ہٹا کر مغفرت میں تبدیل کر دوں گا. وہ قہر، وہ جباریت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تم پر نازل ہوا چاہتی ہے، میں اس خوف کے معاملات کو بدل کر مغفرت میں تبدیل کروانے کی دعا کر دوں گا. اور مجھے یہ امید ہے کہ میں جس کا مرید ہوں وہ میرا مراد ہے، وہ میری مراد کبھی رد نہیں فرمائے گا. اسی لیے شاعر نے کہا کہ دل خوف عبس سے پتہ سا اڑا جاتا ہے. ارے پلہ ہلکا ہی صحیح، بھاری ہے بھروسہ تیرا. حضور میرا پلہ تو بہت ہلکا ہے، میرے پلے کی کیا حقیقت ہے کہ چند وقت کی نمازی ہے اور پتہ نہیں وہ قبولیت کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ اس میں نقص ہی نقص ہے. میرا پلہ نامہ اعمال کا تو بہت تھوڑا ہے، بہت ہلکا ہے، بہت معمولی سا ہے. لیکن آپ کے بھروسے کا جو ترازو ہے اور آپ کے بھروسے کا جو وہ بٹخرک ہے، یا پھر جو آپ کا جو بھروسہ ہے، جب وہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، ایک طرف برائیوں کو رکھا جائے گا اور ایک طرف اچھائیوں کو رکھا جائے گا. تو شاعر نے کہا کہ مجھے آپ سے یہ امید ہے سرکار غوث اعظم کہ جو آپ کی مریدی اور آپ کا بھروسہ جو میرے ساتھ اب لگ چکا ہے، اب وہ بھروسہ جب میرے اعمال کے ساتھ رکھا جائے گا تو میرا نامہ اعمال دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کر عمدہ ہو جائے گا. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، تو اس کا پس منظر یہ تھا، یہ سارے واقعے کا. حضور غوث اعظم نے اپنے خطابات میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. دیکھیے اللہ والے کیسے لوگوں کو اللہ کی طرف لے آتے ہیں. حضور غوث اعظم کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے اور مشہور ہے، اور حضور غوث اعظم نے ایک بات خود بھی فرمائی کہ تمام ولیوں کے گردن پر میرا قدم ہے، قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ. اور بزرگان دین نے، علماء اکرام نے فرمایا کہ جب کسی کو منصب ولایت پر، ولایت کے چیئر پر، ولایت کے مقام پر، ولایت کے پوزیشن پر بٹھایا جاتا ہے تو جب تک حضور غوث اعظم کی دستخط نہ ہو جائے، آپ سند نہ دے کہ ہاں یہ محب اللہ ہے، محب رسول ہے، ہاں یہ ولی ہونے کے لائق ہے،
جب تک وہ سند نہ دے دے تب تک کوئی ولی نہیں بنتا. حضور غوث اعظم نے ایک فارمولا بتایا, ایک طریقہ بتایا جس پر اگر ہم اور آپ بھی عمل کریں تو اللہ کے قریبی ہو جائیں. یہ طریقہ اور یہ فارمولا, یہ کلیہ, اس کو سمجھیے گا اور اس کو یاد کر لیجئے. حضور غوث اعظم نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا کہ جب ایک انسان اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے, اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے تو اس کو اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں, اس کو اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں. اور حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ ولی وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کو گنہگار سمجھتا ہو اور خود کو پاک باز سمجھتا ہو. میری بات سمجھے؟ ولی وہ نہیں ہوتا, نیک وہ نہیں ہوتا جو کہیں سے گزر رہا ہو تو دوسرے کوئی اس سے آ کے ملے تو وہ اس کو دھلکار دے, کہہ رہے ہٹو بھائی تم کیوں آ گئے, اس کو ہٹا دے, اس کو ہٹا دے, کہ تم سب گنہگار ہو, تم سب بدکار ہو, ہم سب سے اچھے ہیں. نہیں, یہ ایسا, یہ ولی نہیں ہوتا. حضور غوث اعظم نے ایک نسخہ بتایا, ایک طریقہ بتایا, ایک آئینہ دکھایا جس آئینے کو دیکھ کر ہر آئینہ دیکھنے والا ولی بننے کی سند رکھ سکتا ہے. وہ کون سی بات کہی؟ حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا, اس کو سمجھیے گا. حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو اپنا گناہ, جس کا گناہ ذرے کے برابر ہو, جس کا گناہ ذرے کے برابر ہو. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ بالو اٹھاتے ہیں تو اس میں چھوٹا چھوٹا ذرہ نظر آتا ہے, اس کو ذرہ کہتے ہیں. چھوٹا چھوٹا بالکل نظر بھی نہیں آتا, اس کو ذرہ کہتے ہیں. حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ جس شخص کو اپنا ذرہ بھر گناہ بھی پہاڑ کی جیسا سا نظر آئے اور وہ اپنے ذرہ برابر گناہ کو بھی پہاڑ جیسا سمجھے تو سمجھنا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے. اور ولی وہ ہوتا ہے جس کی یہی صفت ہوتی ہے, جو ذرہ برابر گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے. اور ولی وہ ہوتا ہے, اور بدکار کون ہوتا ہے, گنہگار کون ہوتا ہے, برا کون ہوتا ہے, خراب کون ہوتا ہے, اچھا جو نہیں ہوتا اس کو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ برا ہوتا ہے, وہ خراب ہوتا ہے جو اپنے پہاڑ جیسے گناہ کو بھی اپنے ناک پر بیٹھی مکھی کی مانند سمجھتا ہو کہ ایک اشارہ کریں گے اڑ جائے گا. تو بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, میری بات سمجھ میں آنی چاہیے آپ لوگوں کو اس حوالے سے کہ حضور غوث اعظم نے ایک طریقہ بتا دیا کہ لوگوں ہمیشہ اپنے معمولی سے گناہ کو بھی بہت زیادہ سمجھنا کہ پتہ نہیں وہ اللہ مالک ہے, وہ کون سی بات پر تم کو پکڑ لے تم نہیں جانتے. یہ طریقہ بتا دیا, ولی ہونے کا طریقہ بتا دیا کہ معمولی سے گناہ کو بھی بڑا سمجھنا. جب کوئی اپنے گناہ کو بڑا سمجھے گا تب تو توبہ کرے گا, جب گناہ کو بڑا سمجھے گا تب نہ توبہ کرے گا. جب اس کے دل میں یقین ہو جائے گا کہ ہم گنہگار ہیں ہی نہیں, ہم بہت نیک ہیں, ہم اچھے ہیں, تو پھر وہ توبہ کس بات کی کرے گا؟ اس کو تو یقین ہے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں, ہم نیک ہیں, تو پھر توبہ کیسی؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ لوگوں, ولی وہ ہے جو چھوٹے کو بڑا سمجھتا ہے, اور برا وہ ہے جو بہت بڑا گنہگار ہو کو بھی خود کو معمولی گنہگار سمجھتا ہے. اور ایک بات اور حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمائی, بڑا پیارا جملہ حضور غوث اعظم نے فرمایا, کن بواب علی قلبہ. اور ایک روایت میں کن بواب اللہ علی قلبہ. حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھ جاؤ. اور یہ بڑی پیاری بات ہے, اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. فرمایا کہ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, القلب بیت الرحمن, دل اللہ کا گھر ہے. یہ دل جو آپ کے یہاں پر دھڑکتا ہے اور دل جو پمپنگ کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارا دل تمہاری بائیں جانب ہے یہ اللہ کا گھر ہے. اور حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا جو نائب رسول ہے, وہ جو اولاد رسول ہے, جو غوث الثقلین ہے, جو محی الدین ہے, محی القلب ہے, محی الدنیا والآخرہ, آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے دل کے دروازے پر, اللہ کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھ جاؤ. کیوں فرمایا؟ اب ذرا اس کو سمجھیے نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. دربان بننے کے لیے کیوں کہا؟ جو دربان ہوتا ہے وہ اپنے مالک سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور
جو دربان ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اگر یہ دل اللہ کا گھر ہے اور ہم مسلمان ہیں تو ہر مسلمان کو اللہ کا قریب ہی چاہیے. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ میرے سے قریب ہو جائے, اللہ میرے سے خوش ہو جائے, تاکہ ہم کو خوب نوازے, اللہ میرے سے راضی ہو جائے, تاکہ میرے دل میں اطمینان ہو, ہم خوش رہیں, میرا نام اعمال اچھا ہو, پاک و صاف و ستھرا ہو, اللہ خوش رہے. تو کیا ہوگا اگر یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم مسلمان ہیں؟ تو اگر کوئی بھی قریب ہونا چاہتا ہے تو کیا ڈائریکٹ گھر میں گھس جائے گا؟ نہیں. ارے اس مسلمان کو تو دعا کرنا چاہیے کہ دربانی کی نوکری کم سے کم مل جائے, دربانی کی نوکری کم سے کم مل جائے. جب دربان ہوتا ہے انسان کسی گھر کا تو وہ دربانی کرتا ہے, اور جو دربان ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو باہر دربان ہو کسی گھر کا, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح و شام اس ڈیوٹی پر لگا رہتا ہے کہ اس دروازے کے اندر سوائے مالک کے کوئی اور داخل نہ ہونے پائے, سوائے مالک کے یا مالک کے کوئی رشتہ دار کے یا مالک کے کوئی قریبی کے کوئی اور داخل نہ ہونے پائے. اسی طریقے سے حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے دل کے دروازے پر اللہ کا دربان بن جاؤ, کیونکہ تمہارا دل اللہ کا گھر ہے. اور جب تم دربان بن جاؤ گے تو وہ جو دنیا جو اللہ کا خیر ہے اگر وہ داخل ہونا چاہے گی تو تم روک لو گے. جاہ و مرتبہ کی لالچ جو اللہ کا غیر ہے اگر وہ داخل ہونا چاہے گی تو تم روکو گے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر داخل ہونا چاہے گی تو تم سر بسجود ہو کے اس کو داخل ہونے کے متمنی رہو. بزرگوں, دوستوں اور عزیز, اسی لیے اللہ تعالی حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھ جاؤ. مطلب کیا؟ مطلب حفاظت کرو دل کی, کہ دل تمہارا سوچے تو اللہ کو سوچے, دل سوچے تو اس کے رسول کو سوچے, دل سوچے تو اللہ کی کرم نوازی کو یاد کرے, دل سوچے تو یہ سوچے کہ میرا مالک کتنا پیارا ہے, دل سوچے تو یہ سوچے کہ اس نے مجھے کیا کیا عطا فرمایا, دل سوچے تو یہ سوچے کہ اس نے مجھے کن کن مصیبتوں سے بچایا ہے, دل سوچے تو یہ سوچے کہ اس نے مجھے کن کن بھوکے وقت میں کھلایا ہے, دل سوچے تو یہ سوچے کہ اس نے مجھے کن پریشان وقتوں سے نکال کر آسان وقتوں میں لایا ہے, دل سوچے تو یہ سوچے کہ اس نے مجھے سایہ کے لیے ماں باپ کے جیسا سایہ دار درخت عنایت فرمایا ہے, دل سوچے تو یہ سوچے کہ میرے ہزار گناہوں کے باوجود میری شفاعت کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو مقرر فرمایا ہے. دل سوچے تو یہ سوچے. اور حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا, بڑا پیارا جملہ حضور غوث اعظم, آپ محی الدین ہیں. آپ نے کیا کہا تھا؟ حضور غوث اعظم نے کیا کہا تھا؟ محی الدین, جو دین کو زندہ کر دے, محی الدنیا والدین, جن کے قدم پاک کے صدقے میں غریب امیر ہوتا ہے, اور امیر اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر کے فقر کی زندگی بسر کرتا ہے. آپ جو دین ہے, دین کو زندہ کرنے والے ہیں, اسی طریقے سے آپ دل کو بھی زندہ کرنے والے ہیں. یہ بات ہو گئی. حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا, پہلے ارشاد کیا فرمایا کہ لوگوں اپنے گناہ پر توجہ کیا کرو. پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ جاؤ, کہ اگر صرف حضور کے اور اللہ کی محبت کے کوئی غیر نہ داخل ہونے پائے. حفاظت کیا کرو اپنے دل کی, کہ تمہارا خیال, تمہاری امید, تمہاری سوچ اللہ کے جمال تک ہی محدود رہے, دور نہ جائے. اس کے بعد حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا, میں آج کسی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا, آپ کے اقوال کو ہی بتانا اصل مقصد ہے اس مجلس میں, کہ آپ کو میں بتاؤں کہ حضور غوث اعظم کون تھے, انہوں نے تعلیم کیسے کی, انہوں نے تربیت کیسے کی, سکھایا کیسے. اگر کوئی اس بات پر عمل کرتا ہے, آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی عمل کرے اور اپنے چھوٹے سے گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھے تو وہ تو رات بھر اللہ کی بارگاہ میں روتا رہے, وہ تو مغفرت کی امید کرے گا, وہ تو دعا کرے گا, وہ تو معافی مانگے گا, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم نہیں فرمائے گا, اس کو نوازے گا نہیں؟ یہ طریقہ حضور غوث اعظم نے فرمایا تاکہ ایک عام انسان بھی ولایت کی راہ پر نکل جائے. اگر کوئی یہ سوچے کہ اگر کوئی اپنے دل, ساری امید جو ہوتی ہے, سارے جو ڈیزائر ہوتے ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, یہ کرتے, وہ کرتے, یہ کھاتے اور وہ پیتے, سب خواہشات دل سے جنم لیتی, دل میں خواہشات جنم لیتی, دل میں اچھا کا صدور ہوتا ہے, اچھا
دل میں پیدا ہوتی ہے، تو اگر انسان اپنے دل میں بری امید کو آنے ہی نہ دے، جیسا کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا، تو پھر وہ تو ہدایت ہی نہ اس کے پاس آئے گی، اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوگا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہو گئی۔ اب ایک آخری بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث بخاری شریف کی کہ حضور نے کے پاس ایک صحابی آئے، اور صحابی آگے حضور سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ پوچھنا ہے۔ وہ کیا پوچھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ قرآن میں بہت جگہ قیامت کا ذکر آیا اور آپ نے بھی قیامت کے بارے میں بہت بار بتایا، تو حضور جاننا یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہے تم نے قیامت کی کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کی ہو قیامت کی؟ اگر کوئی آپ سے کہے، آپ کسی سے پوچھے کہ بس کب کھلنے والی ہے، تو کہے گا کہ فلاں وقت میں سامان لائے ہو کہ نہیں لائے ہو؟ یہی نہ ہوگا کہ سامان آپ لائیے گا گھر سے، ساری تیاری کیجئے گا، کپڑا وپڑا نہائیے گا، پیک کیجئے گا، سارا سامان لے کے جائے اگر آپ کو ودیش جانا ہو۔ یہ طریقہ ہے؟ صحابی تھے نا، محبت کرنے والے تھے، محبت کرنے والے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں عام آدمی ہوں، آپ کا غلام ہوں، کوئی عمل کی پونجی نہیں، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی عمل کا ذخیرہ ہے، نہ نامہ اعمال جمع کیا، نہ کوئی نیک عمل کیا جو اللہ قبول کر لے۔ ہاں ایک چیز ہے جو اس غلام کے کھاتے میں ہے، اور اس چیز کو میں نے اللہ کی رسی کی طرح مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ کون سی چیز ہے؟ تو آپ کے صحابی اور آپ کے غلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی عمل میرے نامہ اعمال میں نہیں سوائے ایک عمل کے کہ یہ بندہ آپ کی ذات سے محبت کرتا ہے اور آپ کے رب کی ذات سے محبت کرتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرا نامہ اعمال تمام نامہ اعمال سے بڑھ کر یہ محبت، یہ آپ سے کی گئی یہ محبت تمام عمل سے بڑھ کر میری زندگی میں ہے، اور حضور میں اسی پر تکیہ کرتا ہوں، اسی پر سہارا کرتا ہوں کہ آپ کی محبت کے نتیجے میں ہی میری بخشائش ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور مسکرا کے کہا کہ پیارے جاؤ، تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ ہو، تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ ہوگے، تمہارا چلنا پھرنا اسی کے ساتھ ہوگا، تمہارا سونا اور اٹھنا اسی کے ساتھ ہوگا، تمہارا کھانا اور پینا اسی کے ساتھ ہوگا، تمہاری آنے والی ساری زندگی اسی کے ساتھ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، مجھے، عمر کو، ابو بکر کو اور پوری صحابہ اکرام کو اتنی خوشی کبھی نہ ہوتی جب حضور کے اس جملے سے ہوئی، جب حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ، حضرت انس فرماتے ہیں الحمدللہ ہم حضرت عمر اور حضرت ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ حضور کے قدم پاک کو سونپ دیا، حضور کی ذات کو سونپ دیا، اپنا سراپا، اپنا تن من دھن سب حضور کو سونپ دیا ہے، اللہ کو سونپ دیا ہے، اللہ کے رسول کو سونپ دیا ہے۔ اب وہ جہاں ہوں گے ہم وہاں ہوں گے، وہ جو کھلائیں گے ہم کھائیں گے، وہ جو پلائیں گے ہم پیئیں گے، اب وہ جس حال میں رکھیں گے ہم رہیں گے۔ تو حضور غوث اعظم نے بھی اس پیارے جملے سے اپنے مریدوں کو تربیت کی، اور کیا کہا؟ حدیث سنا کر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو کیسے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے نبی کے نقش قدم پہ کیسے چلتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی، آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا خود سپردگی کر دو، میرے حوالے کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، خود کو نفس کے حوالے نہ کرو، شیطان کے حوالے نہ کرو، بری خواہشات کے حوالے نہ کرو، اللہ کے حوالے کر دو۔ تو حضور غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو ایک مرتبہ مخاطب کیا، پوری خانقاہ میں لوگوں کا ہجوم تھا اور بات ختم ہونے والی تھی، آخری بات حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمائی، اور اسی وقت میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو، اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ کے رسول، کیا فرمایا؟ یہ دعا کرو کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایسا بنا دیجئے جیسا آپ کا رب مجھے بنانا چاہتا ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے کہ ہمیں کیا بننا ہے، ہمیں کیا پتا کہ ہم کس لائق ہوں گے، اے اللہ کے رسول ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کا رب جیسا بنانا چاہتا ہے آپ ہمیں ویسا بنا دیجئے۔
اس کے بعد حضور غوث، یہ مستند روایت سے ثابت ہے، اس کے بعد حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم خود کو پاک کر لو، خود کو صاف اور ستھرا کر لو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یزکیہم، کہ حضور کا کام یہ ہے کہ وہ ہر آنے والے لوگ کو جس کا دل سیاہ ہوتا ہے وہ پاک کرتے ہیں، وہ صاف و ستھرا کرتے ہیں. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دو کہ حضور جیسا بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، اب آپ جیسا چاہے بنا لیں، ہم نے تو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ کی مرضی جیسا چاہے بنا لیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کو اپنے آپ کو حضور کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود سپردگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ آپ کے اولیاء سے بھی محبت کرنے، ان کے نیک ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.